السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وسيد الصائمين الراكعين الساجدين إمام المتقين حبيبنا ونبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. میں اس عجالہ میں جو وقت دیا گیا ہے بہت ہے میرے لیے. گفتگو مختصر کرتے ہوئے سب سے پہلے میں مفتی صادق خان صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہم ناچیزوں کو اس مقام پہ موقع دیا ہے کہ اپنے باتوں کو آپ کے سامنے پیش کروں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ ہمیں بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم دونوں کو اور ہم سبوں کو، سامعین و ناظرین سب کو، سننے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مختصر مفید مفتی صاحب نے ماشاءاللہ مختصر سب کچھ بتا دیا، اور اس سے پہلے بھی جو حلقات تھے اس میں بہت کچھ بیان ہو چکا ہے. میں صرف دو نقطہ بیان کروں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ اختتام. پہلا نقطہ نظر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے اوپر جو روزہ فرض کیا ہے وہ کس مقصد سے کیا ہے، اور دوسرا ہے کہ قرآن کو رمضان میں کیوں روزہ نازل کیا. بس پہلا ہے ہمارے اوپر کیوں فرض کیا. فرض اس لیے کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غار حرا میں بعثت سے پہلے وہ جب جاتے تھے اللہ کے تفکر کرنے کے لیے کہ اس کون میں کون ہے جو اس کون کو چلا رہا ہے، تو اس حالت میں اس زمانے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارا دن روزہ رکھتے تھے. وہ غار حرا پہ چلے جاتے تھے، اور ان کا مرتبہ میں ہی مقصد ہوتا تھا کہ وہ 3 سال تک 37 سے جب ان کی عمر 37 سال ہوئی تو ہر سال وہ اس ماہ میں غار حرا کے اوپر جاتے تھے، اور صبح جاتے اور شام کو لوٹتے تھے، اور بس یہی تفکر کرتے تھے وہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی ربوبیت اور ان کی وحدانیت الوہیت ساری امت کے دل میں آ جائے کہ یہ آخر کوئی تو ہے اس کو بنانے والا، اس کون کو، اس تخلیق کرنے والا کوئی تو خالق ہے. تو اس میں جو ہے وہ 3 سال جب گزر گیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اقرأ بسم ربک الذی نازل کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ روزہ اس لیے ہمارے اوپر فرض کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت اللہ کو پسند آئی. جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کا دورنا، حاجر علیہ السلام کا دورنا، ابراہیم علیہ السلام کا ذبح کرنا اپنے بیٹا اسماعیل علیہ السلام کو، ان کو جو یہ عادتیں پسند آئیں تو اللہ نے اس کو ہمارے دین کے اندر لا کر رکھ دیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خلوت اور یہ اکیلا پن اور یہ تفکر کرنا وہ بہت زیادہ اللہ کو پسند آیا. تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تزکیہ نفس کے لیے اپنے صفا کی کوئی چیز اگر اللہ کی آپ کو پہچان چاہیے، اللہ سے آپ کو کچھ چاہیے، تو وہ جو ہے آپ کو خلوت ظاہر و باطن سے ملے گا. اب خلوت ظاہر دو ہے، خلوت دو ہے. آپ جب اپنے کمرے میں ہوتے ہیں وہ بھی خلوت ہی ہے. اکیلے جب ہوتے ہیں کمرے میں، کہیں پہ بھی ہوتے ہیں، مسجد میں ہوتے ہیں یا کہیں پہ بھی ہوتے ہیں، گاڑی میں ہوتے ہیں، گاڑی میں آپ کے سوا کوئی نہیں ہے، تو اب جب آپ خلوت میں ہوتے ہیں تو آپ کے پاس 2 راستہ ہوتا ہے. ایک تو یا تو آپ چپ، یا تو پھر مشغولیت. اس مشغولیت کا 2 راستہ ہے، یا تو حق یا تو باطل. اب جیسے آپ گاڑی میں آپ جا رہے ہیں، اکیلے ہیں، آپ کے پاس 2 ہی راستہ ہے. ایک تو آپ چپ چاپ رہیں گے، یا تو پھر مشغول کریں گے. مشغول کے 2 راستے ہیں، یا تو آپ اللہ کو یاد کریں گے، یا تو پھر کوئی دوسرے کام میں مشغول ہوں گے، جس سے کہ گانا سننا یا تلاوت سننا یا کچھ بھی، یعنی تو یہ مشغولیت ہوئی.
تو یہ خلوت کو ہم کیسے اللہ کے راہ میں اللہ کے لیے لگائیں، اس خلوت کو ہم کیسے اللہ کے لیے لگائیں؟ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو وہاں غار حرا میں جا کر 3 سال اس کو یہی سوچتے تھے کہ اللہ کو کیسے ہم پہچانیں اور لوگ کیسے اللہ کو پہچانیں۔ تو یہ رمضان کا جو روزہ ہے یہ اللہ کی معرفت کا بہت بڑا ذریعہ ہے، بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اور اس کی پہچان یہ ہے کہ دیکھیں جب ہم روزہ رکھتے ہیں فجر سے لے کر مغرب تک ہمارے پاس بہت سارے یعنی کہ آشائش، بہت ساری نعمتیں ہوتی ہیں۔ اگر ہم چاہیں تو اس نعمتوں کا بلا شک، بلا تردد، بلا وجہ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اپنے اوپر بہت کچھ حلال چیز کو منع کر لیتے ہیں۔ کس کی رضا کے لیے؟ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، صرف اللہ کے لیے۔ اسی لیے اللہ نے اس کو قرآن میں کیا فرمایا؟ لعلکم تتقون، کہ اگر آپ روزہ رکھیں گے، لعل جو حرف ترجی ہے کہ رجا مرجو یہ ہے، ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے آپ کو آپ کے دل میں میرا ڈر جو ہے، وہ ڈر جس میں محبت ہوتی ہے، اللہ کا ڈر جو ہے نا، دنیا اور کسی چیز سے بھی ڈریں گے تو بھاگیں گے، اور اللہ سے جب ڈریں گے تو اللہ کے قریب آئیں گے۔ لعلکم تتقون ففروا الی اللہ، یہ اللہ کا ڈر ہے۔ اللہ کا ڈر جو ہے محبت والا ڈر ہے، اور غیروں کا جو ڈر ہے وہ دشمنی والا ڈر ہے، نفرت والا ڈر ہے، ایک بھاگنے والا ڈر۔ آپ دیکھیں نا، شیر کو دیکھیں گے تو بیٹھیں گے اس کے پاس، بیٹھ کے آئیے ہم آپ کو دعوت کرتے ہیں، کھانا کھلائیں گے، لیجئے میرا گوشت کھائیے، کہیں گے اس طرح؟ بھاگیں گے۔ ایک انسان کو دیکھ لیں گے، اگر کوئی گن لے کر آ گیا ابھی تو آپ اس کے ڈر سے بھاگ جائیں گے۔ کس کے ڈر سے بھاگیں گے؟ گن سے یا انسان سے؟ کس کے ڈر سے بھاگیں گے؟ وہ گن کے ڈر سے بھاگیں گے۔ انسان تو دیکھ ہی رہے ہیں آپ روزانہ۔ تو اللہ کا جو ڈر ہے وہ محبت والا ڈر ہے، کہ آپ اللہ سے ڈر رہے ہیں اس کی محبت کے لیے، کہ اس کا محبت آ جائے میرے دل میں، اس کا دیدار ہمارے دل میں آ جائے، اس کا جو عظمت ہمارے دل میں آ جائے۔ لعلکم تتقون، اسی لیے یہ جو جملہ جو ہے نا اللہ نے اس لیے نہیں کیا، ہر آیت قرآن کی اختتام پہ کوئی مصلحت ہے اس کے اندر۔ آپ روزہ رکھ لیا، اگر یہ تقوی نہیں آیا آپ کے اندر تو آپ کا روزہ قبول نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے حابیل و قابیل کے وقت میں کیا کہا؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ سبحانہ وتعالی انہی سے قبول کریں گے جو اللہ سے ڈرتے ہوں گے۔ اب ڈر کیا ہے؟ علی رضی اللہ عنہ فرماتے کہ تقوی آخر ہے کیا؟ تقوی یہ ہے، 4 لفظوں میں انہوں نے بیان کیا ہے، بہت ہی مختصر اور بہت مفید ہے۔ یعنی کہ فرمایا العمل الایمان بالجلیل، الخوف من الجلیل، الخوف من الجلیل، والعمل بالتنزیل، والقناعة بالقلیل، والاستعداد لیوم الرحیل۔ بس یہ 4 لفظ ہے، 4 جملہ ہے۔ الخوف من الجلیل کیا مطلب؟ جلیل اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، ٹھیک ہے؟ تو جلیل کا مطلب جلالت والا، عظمت والا، مہابت والا، جس کا کوئی ثانی نہیں ہے اس کی عظمت میں۔ تو فرمایا کہ اس کے عظمت سے ڈرنا ہے۔ ڈرنا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ جب ہم دیکھیں نا، اسکول میں بچہ جاتا ہے اور اس کو اگر ٹیچر کہتا ہے کہ اگر تم نے ٹاسک نہیں بنایا تو تمہیں جو ہے ہم کلاس سے نکال دیں گے، اس کا یہ جملہ جو ہے ٹیچر کا، ٹیچر ساتھ میں نہیں ہے لیکن اس جملے سے وہ سارا دن اس خوف میں رہتا ہے کہ اگر میں نے نہیں بنایا تو میرے ساتھ یہ ہوگا۔ تو اللہ نے سبحانہ کہ اگر تم جان رہے ہو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تو پھر تم ہر گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ کر لو گے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے الخوف من الجلیل، کہ یہ ہے کہ اللہ معی، اللہ ناظری، اللہ ربی۔ یہی جملہ ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جب جبریل علیہ السلام آئے اور انہیں ایمان اور اسلام کے بارے میں پوچھا، آخری میں پوچھا کہ احسان کیا ہے، تو اس کی 3 حالتیں بنا دیا انہوں نے۔ فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک۔ 3 چیزیں بتائے کہ یہ آدمی کے دماغ میں رہے کہ اللہ کی جب ہم عبادت کرتے ہیں تو اللہ ہمیں ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اب دیکھیں نا، کوئی اگر آپ کے اوپر کوئی مینیجر کھڑا ہے اور اس نے کوئی کام دیا آپ کو کرنے کے لیے اور وہ آپ کے سر پہ کھڑا ہوا ہے
آپ کام اچھے سے کریں گے یا وہی جیسا کریں گے جیسے کہ اس کے نہ ہونے کے، جب وہ نہ ہوتے ہیں تو، یعنی اگر وہ نہ ہو تو کام کرنا اور وہ ہو تو کام کرنا، فرق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو یہی ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اگر آپ اللہ کو یہ سمجھیں گے عبادت کرتے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو آپ کی عبادت میں ایک محبت والی عبادت، خشوع و خضوع والی آٹومیٹک پیدا ہو جائے گی۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر آپ ان کو نہیں دیکھتے، ہمارے یہاں آنکھ ایسے نہیں کہ ہم ان کو دیکھ لیں، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر آپ ان کو نہیں دیکھ سکتے لیکن وہ تو آپ کو دیکھ رہے ہیں، ہم نہیں دیکھ رہے لیکن وہ دیکھ رہے ہیں، یہ بھی نہیں ہے وہ بھی نہیں ہے، تو آدمی کو کم سے کم یہ استشعار کرنا تھا کہ میں یہ عبادت کس کی کر رہا ہوں، میں عبادت کس کی کر رہا ہوں، کس کے لیے کر رہا ہوں۔ اگر یہ بھی استشعار آ گیا تو بھی اللہ سبحانہ وتعالی کی معرفت آپ کے دل میں پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو یہ فرمائے الخوف من الجلیل، تقوی یہ ہے کہ آپ اللہ سے ہمیشہ ہر وقت ڈرتے رہیں۔ اب ڈرنے کا مطلب ہے کہ اللہ نے جس بات سے آپ کو کہا ہے وہ کریں، اور جس بات سے آپ کو روکا ہے اس سے دور ہو جائے۔ تو ہم کیسے سمجھیں گے کس بات؟ ہو سکتا ہے کہ آپ کو بہت سارے احکام نہیں پتہ ہے، فرمایا کہ وہ احکام جو اپنے آپ کو قباحت لگے، برا لگے، سمجھیے وہ بھی اللہ کو ناپسندیدہ ہے۔ جو آپ لوگوں کے سامنے کرنے سے پرہیز کرتے ہیں، گریز کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کو بھی ناپسندیدہ ہے۔ فالخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل، تنزیل کیا ہے؟ قرآن، قرآن کے ناموں میں سے ایک نام ہے تنزیل۔ فرمایا کہ آپ کو قرآن پہ عمل کرنا ہے۔ اب قرآن پہ عمل کرنے کا مطلب یہ تھوڑی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل نہیں کرنا ہے، بھائی آپ تو بول رہے ہیں بس قرآن پہ عمل کرنا ہے، تو یہ قرآن کو لانے والا کون ہے؟ ہم تک کس نے پہنچایا؟ کس کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے؟ اس لیے فرمایا کہ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جو وہ بتائے ان کو لے لو، اور جو ان سے منع کریں، جو چیزوں سے ان سے آپ پرہیز کریں۔ اور تیسرا چیز میں نے بتایا والقناعۃ بالقلیل، یہ تقوی میں ہے، جس کو مفتی صاحب نے بتایا کہ تصوف کیا ہے، وہ زاہدانہ زندگی اختیار کرنا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں پھٹا کپڑا پہنوں، اچھا کھانا نہیں کھاؤں، اچھا لباس نہیں پہنوں، اچھی جگہ پہ نہیں رہوں، یہ نہیں ہوتا ہے۔ زاہد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے اس کو آپ ظاہر کریں، خرچ کریں، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور جو کسی غیر کے ہاتھ میں ہے اس کی تمنا نہیں کریں۔ یہ ہوتا ہے زہد۔ زہد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے جو نعمت آپ کو ملی ہے اس پہ آپ قناعت کر لیں، یہ نہیں دیکھیں وہ فلاں جو ہے اس کے پاس یہ ہے وہ ہے، اس کی تمنا کر رہے ہیں۔ آپ تمنا کریں، اللہ کے فضل سے مانگیں، بھئی اللہ جس طرح آپ نے ان کو دیا ہے مجھے بھی عطا فرما دے، یہ دعا کریں آپ، لیکن اس کے اندر اپنے آپ کو نہیں منہمک کر لیں، کیونکہ اگر وہ منہمک کریں گے آپ اپنے اندر تو وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو یہ فرمایا والقناعۃ بالقلیل، کیونکہ اس میں راحت ہے۔ ہر چیز جو تھوڑی ہوتی ہے نا اس میں راحت ہوتی ہے، اور جو زیادہ ہونے لگتی ہے تو پھر اس میں جو ہے آدمی کو نقصانات اور نقصانات اور نقصانات ہونے چلے جاتے ہیں، چاہے وقت کا نقصان ہو، چاہے جسمانی نقصان ہو، چاہے روحانی نقصان ہو، کسی طرح کا بھی نقصان ہو تو نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور چوتھا چیز ہے جو مختصر انہوں نے فرمایا والاستعداد لیوم الرحیل، آخرت کی تیاری کرنا، آخرت کی تیاری کرنا۔ تو آخرت میں تیاری کرنے کے لیے کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے راستے پہ چلنا اور ان کے منع کیے ہوئے راستے سے پرہیز کرنا۔ یہ ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ واجب نہیں فرض ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سیکھیں۔ جب آپ سنت سے محبت کریں گے تو آپ کے اندر دنیا کی محبت آٹومیٹک ختم ہونا چلی جائے گی۔ سنت پہ جہاں آپ عمل کرنا شروع کریں گے آپ دنیا کی محبت سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ جہاں آپ سنت کو پیچھے چھوڑیں گے دنیا کی محبت آپ کو اوپر ہے۔ یہ تو آٹومیٹک ہے، کوئی جگہ خالی ہوتی ہے تو اس کو کسی چیز سے پر کیا جاتا ہے، تو جہاں پہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کے دل میں ہوگی تو وہاں پہ دوسری محبت آ ہی نہیں سکتی ہے۔ آ سکتی ہے بھائیوں؟ نہیں آ سکتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ والاستعداد، ہمیشہ موت کو یاد رکھتے رہنا، موت کی تیاری کرنا، موت کو یاد رکھتے رہنا۔ اچھا دوسرا جو بہت مختصر یعنی کہ کہا گیا ہے، ابھی تو وقت ہو چکا، دوسرا جو ہے نقطہ نظر وہ یہ ہے، کیا تھا میں بھول بھی گیا وہ،
پہلا کیا تھا بھائیوں؟ آپ لوگ ایسا کہ بیٹھیں گے تو کیسے کام چلے گا؟ یہاں بیٹھنے سننے مطلب یہ میں پوچھوں گا ابھی آپ لوگوں سے، ابھی جو پہلا کیا تھا اور دوسرا کیا ہے، اسی لیے میں پوچھ رہا ہوں آپ لوگوں سے. آپ لوگ ساتھ میں ہی نہیں بیٹھے ہوئے سو رہے ہیں، کیسے کام چلے گا؟ ایسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو پہلا نقطہ تھا کہ روزہ کس لیے ہمارے اوپر فرض ہوا، یہ پہلا نقطہ. چلیے آپ دوسرا بتائیے آپ مجھے. چلیے میں تھوڑا سا آپ کو ایک چٹکلا سناتا ہوں، اس میں ضروری ہے. ہمارے مسجد الحرام حرم کے اندر ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ایک بہت بڑے عالم تھے. شیخ عثیمین کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے، شیخ بن باز کا بھی نام سنا ہوگا. تو ان کی مجلس میں نا شیخ بن عثیمین کی عادت تھی، وہ ہمیشہ اپنے مجلس میں جب بھی بیٹھتے تو وہ بولتے اچھا آج کا درس کیا ہے؟ تصوف. اچھا آپ اس پہ تصوف بیان کریں، تھوڑا سا آپ بولیں، تھوڑا سا یہ بولیں. پھر وہ بیان کرتے تھے. اس میں جو ہمارے جیسے کوئی اپنا ہوں گے انڈیا کے جو ان کی بات کو نہیں سمجھے، انہوں نے پوچھا، بات چل رہی تھی بیع و شراء پہ، خرید و فروخت پہ چل رہی تھی بات. تو وہ اچانک سے انہوں نے دیکھا، بولا کہ اچھا تم کھڑے ہو جاؤ، اب یہ بتاؤ یہ جو اگر میں نے بیع و شراء کے بارے میں، بیع و شراء کی تعریف کیا ہے؟ اب بیچارہ وہ تو سمجھا کہ مجلس لگی ہوئی ہے، عربی کی بیٹھ گیا اپنا مزے میں. تو انڈیا کے بندے تھے یا پاکستان کے ہوں گے، یعنی کہ ایشین کے تھے وہ. تو اب وہ جو نا بولا، شیخ ہنسنے لگا. وہ آیا اور شیخ کے سر پہ بوسہ دیا. وہاں سے دوڑ کے شیخ جو ڈر گئے ان سے، یہ کیا ہو گیا؟ میں نے اس کو بولا بیع و شراء کے بارے میں پوچھیں، وہ جو ہے نا مجھے آ کے بوسہ دے رہا ہے. تو شیخ کو بولا، شیخ انا ما فی عربی، انا ما فی عربی. شیخ کو بولا کہ مجھے عربی نہیں پتہ ہے، اب کیا پوچھا آپ نے؟ تو شیخ کے پاس ہمیشہ ایک ٹرانسلیٹر ہوتا تھا، یعنی ان کو سمجھا یہ کیا ہے. فرمایا کہ کیوں بیٹھے میرے مجلس ہیں؟ بولا کہ میں نے آپ کے چہرے پہ جو نا یعنی کہ سبحان اللہ ایک ایسا نور دیکھا کہ لگا کہ آپ جو نا اس زمانے کے بزرگ نہیں لگتے، آپ کسی اور زمانے کے بزرگ ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ جو دین کی جو خدمت کرتے ہیں نا، اللہ سبحانہ ان کو ایک الگ نور دیتا ہے چہرے پہ، جو اگر کوئی بھی نہ جانے تو پھر بھی جان جاتا ہے. دوسرا نقطہ نظر یہ تھا ہمارے، یہ ہم بیان کر رہے تھے کہ نبی روزہ پہلا تو تھا روزہ کیوں فرض ہوا، اور دوسرا یہ تھا کہ تصوف کا جو مولانا نے بتایا مفتی صاحب نے، تصوف کہ ہم روزہ کو کیسے اللہ سبحانہ وتعالی کی معرفت کیسے حاصل کریں، اللہ سبحانہ کی معرفت کیسے حاصل کریں. اس میں جو ہے نا دو چیز ہے، مختصر بتا رہا ہوں آپ کو. معرفت آج جو رمضان میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو احیاء علوم الدین کتاب جو ان کی، ان میں انہوں نے فرمایا کہ روزہ رکھنے کے 3 مراتب ہیں. 3 مراتب ہیں. پہلا مرتبہ ہے خاص، دوسرا ہے خاص الخواص، تیسرا ہے خواص الخواص الخاص. کیا مطلب؟ پہلا مرتبہ جو ہے جو ہم لوگ نے روزہ رکھنا، جیسے کھانا اور پینا اور شہوتوں سے باز آ جانا، یہ پہلا ہے. یہ عام پہلا ہے عام، دوسرا ہے خاص، اور تیسرا ہے خاص الخواص. عام یہ عام ہے، سب اس میں شامل ہیں، سب ایک جیسے ہیں، ایکول ہے بالکل. دوسرا ہے خاص الخواص، وہ کیا ہے؟ ہر وہ چیز سے جس سے ہمارے روزہ میں کراہیت آ جائے. اب جیسے کہ اب اس میں یہ ہے کیا کہ جیسے آپ نے روزہ رکھا، ماشاءاللہ کھانا بھی نہیں کھا رہے ہیں، پینے بھی نہیں رہے ہیں، شہوت کی کوئی ایسی بات بھی نہیں کر رہے ہیں، اور کوئی غیبت بھی نہیں کر رہے، جھوٹ بھی نہیں بول رہے، کچھ بھی نہیں کر رہے، لیکن اللہ کو یاد بھی نہیں کر رہے، بس ٹھیک ہے. نماز بھی پڑھ رہے ہیں لیکن نفل نہیں پڑھ رہے، کوئی سنت نہیں پڑھ رہے، فرض پڑھ رہے. تو یہ جو ہے آپ نے
خاص یعنی خاص ہوا بس کہ چلو آپ نے حدیث پہ عمل کر لیا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة يدع في طعامه وشرابه، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے روزہ رکھا اور جھوٹی سے پرہیز کیا، غیبت سے پرہیز کیا، لعنانی سے پرہیز کیا، لغو سے پرہیز کیا، فحش سے پرہیز کیا، تو وہ اس کا روزہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس نے یہ سب کیا تو پھر اس کو ضرورت نہیں کہ وہ روزہ رکھے، وہ اپنا روزہ توڑ دے۔ اس لیے بعض حکماء اور علماء کہتے ہیں کہ اگر کسی نے غیبت کیا تو اس کے روزہ ختم ہو گیا، اس کو روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر غیبت کیا آپ نے، جھوٹ بولا تو آپ کا روزہ ختم، کیونکہ یہ غیبت جو ہے کبائر الذنوب میں سے ہے، گناہوں بڑے گناہوں میں سے ہے۔ اسی لیے فرمایا فلیس للہ حاجہ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کہ بھوکے رہیں اور پیاسے رہیں اور یہ سب چیزوں سے پرہیز نہیں کر رہے۔ اور تیسرا جو ہے وہ ہے خاص الخواص، یہ جو ہے نا یہ بہت اعلیٰ مرتبہ، اللہ ہم سب کو نصیب کرے۔ پہلا بھی تو آسان ہے، دوسرا بھی آسان ہے، لیکن تیسرا جو نا بہت مشکل ہے۔ وہ کیا ہے تیسرا؟ اپنے دل کو بےہودگی سے پاک کرنا، اور اپنے آنکھ کی حفاظت کرنا، اور اپنی زبان کی حفاظت کرنا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اعمالکم ولكن ينظر الى قلوبکم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہ آپ کے شکل کو دیکھتے ہیں، نہ آپ کے اعمال کو دیکھتے ہیں، ان کو پتہ ہے، ولیکن ینظر الی قلوبکم، لذلك اس میں اسی لیے کہا گیا ہے کہ نیت جو ہوتا ہے نا، یعنی کہ باطنی عمل جو ہے وہ اللہ کو بے حد پسند ہے۔ کیوں؟ کہ اس کا تعلق صرف اللہ کے ساتھ ہے۔ اس لیے اس دل میں اگر بےہودگی آ گئی، کوئی بھی ایسی نفسانی جو آپ ظاہر میں نہیں کرتے ہیں لیکن کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، وہ بھی آپ کے دل میں آ گئی تو اس سے بھی روزہ پہ آپ کے افیکٹ ہوگا۔ تو یہ ہے کہ یہ جو نا بہت اعلیٰ مرتبہ ہے۔ اب اس کو ہم کس طرح حاصل کریں؟ اس درجہ کو، اس مرتبہ کو ہم کس طرح حاصل کریں؟ اس کے دو راستے ہیں بس۔ پہلا راستہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو حق میں مشغول کریں، اپنے آپ کو حق میں مشغول کریں۔ اب حق کی مشغول کرنے کی صورت ہے، پہلی صورت یہ ہے کہ بھائی اگر آپ کے گھر میں، آپ کے احوال میں، آپ کے آس پاس میں، ارد گرد میں آپ قرآن کی نشر و اشاعت کی کوشش کریں، ذکر و اذکار کا مجلس پھیلائیں، دینی مسائل کے مجلس بیٹھائیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ آپ اکیلے کو نہیں، یہ متعدی ہے، آپ نے اوروں کو بھی آپ گناہوں سے روک رہے اور ان کو فائدہ بھی دے رہے۔ یہ پہلی صورت ہو گئی۔ دوسری صورت یہ ہے جو ہم لوگ کہتے ہیں کہ لازم، یعنی فعل لازم، یعنی صرف اپنے لیے، اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑ لینا۔ اب اس کی دو صورت ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ بھائی ہر آدمی کام کرنے والا ہے، مشغول ہے، تو اس میں کیا ہے کہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ 3 گھنٹہ، رمضان میں 3 ایسا گھنٹہ ہے کہ اگر آدمی اس میں اگر اپنے آپ کو مشغول کر لے تو وہ ذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات میں سے آ جاتا ہے، یعنی اللہ کو زیادہ یاد کرنے والوں میں سے آ جاتا ہے۔ اور یہ وقت جو ہے نفحات کا وقت ہوتا ہے۔ پہلا گھڑی جو ہے وہ ہے فجر نماز سے 1 گھنٹہ پہلے، پہلا گھڑی، وبالاسحار هم یستغفرون۔ دوسرا ہے فجر کے بعد 1 گھنٹہ، فجر کے بعد 1 گھنٹہ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے فرمایا کہ کوئی بندہ نماز فجر پڑھے اور وہ بیٹھ کر انتظار کرتا رہے، لا یعنی باتوں سے پرہیز کرے، کچھ نہیں، اللہ کو یاد کرتا رہے، ذکر اذکار کرتا رہے، کہ اس میں آتا ہے وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ۔ تو یہ بندہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے اگر 2 رکعت نماز پڑھے، پھر سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد، 30 منٹ کے بعد، تو اس کو پورے عمرہ کا ثواب ملتا ہے، اور ایک روایت میں حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ یعنی آپ اگر روزانہ اس پر عمل کریں گے تو آپ کو 30 حج اور 30 عمرہ کا مکمل ثواب ملے گا، صرف 1 گھنٹہ لگانا فجر کے بعد۔
بغیر کسی کو یاد اللہ کو یاد کیجئے, بیٹھیے. اگر آپ اس کو کیسے مشغول کریں گے اس کا بھی طریقہ میں بتا رہا ہوں. پہلے تیسری گھڑی بتا دیتا ہوں, اور تیسری گھڑی جو ہے وہ ہے غروب شمس سے پہلے, یعنی عصر کے بعد سے لے کے مغرب تک, عصر کے بعد سے لے کے مغرب تک. اس کی وجہ کیونکہ اللہ کا حکم ہے قرآن میں کہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو اس دو وقتوں میں یاد کرتے تھے. وسبح بحمد ربك وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. دوسری روایت میں تو یہ اللہ نے تیسرا وقت ہے. اچھا, یہ تیسرا جو گھڑی ہے میں آپ کو اس کے دو فائدے بتاتا ہوں. پہلا فائدہ آپ لوگوں نے سنا ہی ہوگا کہ روزہ دار کی ہر دعا قبول ہوتی ہے, اور خاص کر اس کی ایک دعا ہر دن ضرور قبول ہوتی ہے. یعنی آپ جتنی دعا مانگتے ہیں, اگر آپ نے 5 دعائیں مانگی آج, تو اس میں 5 میں سے ایک دعا آپ کی قبول ہے اور اس کا اجابت آپ دیکھیں گے بھی. اچھا, یہ تو ایک فائدہ روزہ کی فائدہ ہے, لیکن اس وقت کا میں فائدہ بتا رہا ہوں کہ اس وقت کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ وقت ایسا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس وقت جہنم کی آگ سے آزادی لکھتے ہیں. وہ جو وقت ہوتا ہے نا غروب کا وقت, افطار کا جو وقت ہوتا ہے, اس وقت اللہ سبحانہ و تعالی جہنم کی آگ سے آزادی لکھتے ہیں. اگر آپ یہ دعا کریں گے یا اللہ اللہم اعتقنی من النار, اگر آپ یہ دعا کریں اللہ مجھے جہنم سے آزاد دے دے, تو آپ کو نہیں دیں گے اللہ سبحانہ و تعالی. یہ تو پہلا فائدہ بتا رہا ہوں. اور دوسرا فائدہ سنیے, اسی روزہ دار کی بات کر رہا ہوں اور اسی وقت کی بات کر رہا ہوں کہ اس وقت اللہ سبحانہ و تعالی, روایتوں میں آتا ہے, یہ بعض کتابوں میں بھی آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی فخر سے کہتے ہیں کہ دیکھو اس نے میرے لیے کھانا چھوڑ دیا, پینا چھوڑ دیا, اپنے فرشتوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں, اور اپنے ہر وہ چیز کو جو اس نفسانی شہوات کو چھوڑ دیا جو اس کو پسندیدہ تھا صرف میرے لیے. تو فرشتے سے پوچھو بتاؤ ان کا کیا صلہ ہے, کیا جزا ہے؟ تو فرشتے بولیں گے یا اللہ آپ ہم سے زیادہ رحم اور کرم کرنے والے رب ہیں. فرمایا تم لوگ سب گواہ ہو کہ ہم نے اس کی مغفرت کر دی اور جہنم کی آگ سے آزادی لکھ دی, اور اگر اس نے کسی کی شفاعت کی تو وہ بھی میں نے قبول کیا. اور تیسرا بہت زبردست فائدہ یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی دن جمعہ کا وقت آتا ہی ہے, آخری وقت میں جمعہ کی دعا قبول ہوتی ہے اور اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے. ایک مرتبہ یہ قصہ ہے, سبحان اللہ, عرب لوگ کا یہی یقین ہے کہ جب وہ کوئی بات سنتے ہیں تو اس پہ یقین رکھتے کہ یہ نبی نے کہا ہے تو وہ ہو کر رہے گا. تو ایک مرد جو ہے نا اپنے دعا کر رہا تھا اپنے دوست کے لیے, یا اللہ میرے دوست کی شادی کرا دے, یا اللہ میرے دوست کی شادی کرا دے. تو وہ پیچھے سے دیکھیں نا ایک جھٹکا لگا اس کو, وہ پیچھے بیٹا مڑ کے دیکھا, بولا کیا ہوا؟ تو دیکھا کہ اس کی یعنی کہ بیوی بول رہے کہ سب دعا مانگو یہ دعا نہیں مانگنا, سب دعا مانگو یہ دعا نہیں مانگنا. کیوں نہیں بولا گیا یہ بات؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَكَ بِمِثْلِ, اگر آپ اپنے بھائی کے لیے دعا کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو اس سے بہتر دیں گے اور اس سے پہلے دیں گے. تو اس کی بیوی نے ہی بولا کہ اگر تم دعا کرو گے تو تم میرے اوپر شادی کر لو گے. تو وہ بولا کہ ایک لات مارا, بولا خبردار میرے سے نہیں, سب دعا مانگو یہ دعا نہیں مانگنا. بولے یار میں اپنی دوست کے نام نہیں مانگو اسے. تو یقین تھا ان کا, یہ ہوتا ہے. تو اسی لیے یہ کہہ رہا ہوں آپ کو کہ آپ چاہتے ہیں کہ میری دعائیں قبول ہو تو اپنے بھائی کے لیے دعا کریں. ہاں, اپنے بھائی کے لیے دعا کریں. یہ نہیں کہ میں اس کو بتا کے, نہیں میں پروفیسر نسیم صاحب کے لیے دعا کروں گی یا اللہ ان کو صحت دے, عافیت دے, ان کی برکت دے. ان کو پتہ بھی نہیں ہے. ایک بزرگ تھے, وہ 40 لوگوں کا لسٹ بنایا ہوا تھا اور دعا کر دیتے کہ فلاں کو اللہ ان کی مغفرت کر دے, اس کی پریشانی دور کر دے, دوسرے کا, تیسرے کا, اس طرح 40 ہمیشہ کرتے تھے. تو وہ ہمیشہ جو پوچھا وجہ, بولا کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ جو ہے نا خبیئہ یعنی کہ چھپا ہوا عمل ہے, یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے, اور اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ کیا دیں گے؟ چھپے ہوئے عمل کا بدلہ اللہ تعالیٰ چھپا ہوا دیتے ہیں اور اچھا دیتے ہیں. تو ہم جس کے لیے جو دعا مانگیں گے ہم کو اس سے اچھا ملے گا. اگر میں نے ان کے لیے مانگا کہ اللہ ان کی شادی کرا دے, مثال کے طور پہ بول رہا ہوں, تو اللہ تعالیٰ
اگر جس کی شادی اس کی شادی ہو جائے گی. اور یہ تجربے سے میں بول رہا ہوں. یعنی کہ ایک دفعہ میں انگلینڈ کے سفر پہ تھا, تراویح پڑھا رہا تھا وہاں. تو بہت سارے بھائی تھے وہاں, روزانہ مجھے آ کے کہتے تھے کہ آپ جو ہے نا میرے لیے دعا کر دیں کہ میری شادی نہیں ہو رہی ہے, شادی نہیں ہو رہی شادی. تو پھر میں نے ہمیشہ ویتر کی نماز میں دعا کرنا تھا ولا اعزبا الا زوجتہ, کہ اللہ کوئی بھی یعنی کہ شادی بغیر شادی شدہ ہے یہاں پہ تو اس کی شادی ہو جائے. ہر رات میں دعا کرتا. تو ایک سال دعا کر کے آیا, اگلے سال جب گیا تو سب کی شادی ہو چکی تھی ماشاءاللہ, سب کی شادی ہو گئی. یہاں پہ قصہ نہیں ختم ہوا, مجھے میسج یہ آیا گیا کہ اب جو ہے نا کسی کے لیے دعا نہیں کرنا ہے شادی کے لیے. میں نے بولا وہ کیوں بھائی؟ تو وہاں کے امام صاحب نے مجھے بتایا کہ اس لیے کہا گیا کہ ابھی سب شادی ہو گیا, اب دعا کرو تو پھر دوبارہ ہو جائے گا. تو یہ چیز ہے. تو یہ آپ کو یہ تیسرا وقت جو ہے نا بہت مبارک وقت ہے. اس میں جو ہے نا ہم لوگ جو ہے نا مشغول ہوتے ہیں افطاری کرنے میں. یہ بھائی کھجور کھائیے ایک دانہ اور دعا کرتے رہیے, دعا کیجیے. اب مغرب کے پاس جا کے کھائیے جتنا بھی کھانا ہے. اس وقت میں نا آپ نہ محنت کیا کیجیے دعا کے لیے, ہاتھ اٹھا کے اپنے بچوں کے لیے, اپنے لیے, اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے, اپنے دین کے لیے, اپنے عبادت کے لیے, اپنے کہ اللہ آپ راضی ہو جائیں, ہمیں ایک اور نیک بنا دیجیے. ایک اور نیک بن جائیں گے تو پھر سب کچھ ہو جائے گا کام. تو اس پہ جو ہے نا محنت کرنا ہے. تیسری گھڑی ہے. اچھا اب صبح کا وقت جو ہے میں آپ کو 2 وظیفہ دیتا ہوں بس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث میں فرمایا نا کہ بھائی جب رمضان آئے تو آپ 2 وظیفہ کریں. پہلا کثرت سے لا الہ الا اللہ, اور دوسرا استغفار. تو دوسرا, اگر آپ کے اوپر قرضہ ہے اور آپ پریشان ہیں اور آپ بہت پریشان ہیں تو آپ جو ہے نا استغفر اللہ, یہ اتنا سا لفظ یا رب اغفر لی, استغفر اللہ مسجد میں بیٹھ کر پورا مہینہ 2000-3000 مرتبہ پڑھیں. فجر کے بعد, فجر کے بعد بیٹھ کر 1000. دیکھیں یہ تسبیح ہے نا آپ کو دکھاتا ہوں میں, یہ دیکھیں, اس کو پکڑ لیں, اس کو کر لیں استغفر. ایون 12 منٹ میں یا 15 منٹ رکھ لیں آپ. 15 منٹ میں آپ کو کتنی مرتبہ ہو جاتا ہے؟ 1000 مرتبہ. تو آپ کو کتنا منٹ لگے گا؟ 15 منٹ بولنا, 1.5 منٹ میں 100 مرتبہ. تو 1000 مرتبہ کتنے منٹ میں ہو جائے گا؟ 15 منٹ. یعنی گھنٹے میں رکھیں نا آپ, گھنٹے میں بھی آپ کو 3000 ہو گیا. کوئی پریشانی ہے؟ اور اس دن دیکھیں آپ کے دن کیسے گزریں گے. صرف اتنا سا لفظ کہنا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, یا رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی, بس اتنا سا کہنا اور کچھ نہیں. ٹھیک ہے. اور دوسرا پھر دیکھنا آپ 1 مہینہ کر لیں اس کو, پھر آپ مجھے بتانا کہ کیا ہے آپ کی جو بھی دلی مراد ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے رحمت سے فضل سے استغفار کی برکت, اللہ کا وعدہ ہے. وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون, ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے اگر وہ استغفار کرتے رہیں گے. تو یہ ضمان ہے اللہ کی طرف سے. پہلا ضمان تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی, ان کے جانے کے بعد استغفار باقی رہ گیا جو ہم لوگوں کے لیے ہے. اور بہت سارے فائدے استغفار کے اللہ نے خود قرآن میں فرمایا, اس کو سورہ نوح میں بھی فرمایا ہے. پیسہ چاہیے استغفار کیجئے, بیٹی روٹی کو چاہیے استغفار کیجئے, گھر بنگلہ چاہیے استغفار کیجئے. استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. اور کیا چاہیے اس سے اچھا؟ اس سورہ نوح میں اللہ کے دیکھیں. تو پہلا تو استغفار ہے, اور دوسرا ہے تحلیل لا الہ الا اللہ. اتنا یہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الحمدللہ. سب سے بہترین ذکر جو قرآن تلاوت کے بعد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اسی لیے اللہ نے یہ دنیا بنایا نا. تو اللہ ایک ہمارے اکابر, حالانکہ اکابر ہیں, اکابرین مشائخ اور علماء جو سلف صالحین ہیں, ان کا یہ ہوتا تھا کہ بھائی وہ کوشش کیا کرتے تھے کہ ہر رمضان میں کم سے کم 70,000 مرتبہ تحلیلہ کر لے. کیا اس کا کیا فائدہ ہے؟ من قرأ 70,000 اشترى نفسه من اللہ. کیا مطلب؟ یعنی جو کوئی 70,000 مرتبہ
لا الہ الا اللہ کا ورد کر لے، اس نے اپنے آپ کو اللہ کے سے خرید لیا۔ کیا مطلب؟ یعنی آپ کو اللہ کے آنکھ سے آزادی مل گئی، اللہ آپ کو عذاب نہیں دیں گے، اللہ آپ کی زندگی کو سنوار بھی دیں گے اور آخرت بھی سنوار دیں گے آپ کی۔ 70,000 مرتبہ تو کتنا دیر لگتا ہے؟ اگر آپ 2,500 مرتبہ پڑھیں گے تو آپ کا 30 دنا 60 ہو گیا، 2,200 مرتبہ بھی پڑھیں گے آپ کا ہو گیا 70,000 مرتبہ۔ کوئی دیر نہیں لگے گا، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، ٹھیک ہے۔ اور تیسری چیز ہے جو سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ بحمدہ آپ کوشش کریں کم سے کم 100 مرتبہ پڑھ لیں۔ اگر 1000 مرتبہ پڑھیں گے تو اس دن آخری وقت میں آپ کو لکھ دیا جائے گا کہ بچہ یہ آدمی جو جہنم کے آنکھ سے آزادی ہے۔ آپ کو مختصر مفید نہیں ہوا، بہت وقت ہو چکا، میں معذرت چاہتا ہوں، ٹائم دیکھا نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی عمر میں برکت دے، صحت عافیت دے، اور ہمارے جو بولا ہے اس کو ان كان صوابا فمن الله وان خطا فمن نفسي والشيطان، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.